ایسا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں مرثیے کے چند بند پیش کروں. حالانکہ مرثیہ جو ہے وہ مجھے نہیں پڑھنا تھا، وہ میرے چچا جناب سعید نقوی صاحب کو پڑھنا تھا، مگر وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے یہاں حاضر نہیں ہو پائے. اور پھر انہوں نے ٹیلی فون کر کے مجھے حکم دیا، انجم صاحب کا بھی حکم ہوا میں مرثیہ پڑھوں. مرثیہ اب یہ کہ آج کل جس ماحول میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. میری خوش بختی یہ رہی کہ میں ایسے ماحول میں پلا بڑھا ہوں جہاں شعر و ادب، مرثیہ، میر انیس یہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ تھے. یعنی بچپنے سے ہم لوگوں کو یہ سکھایا گیا کہ انسانی قدروں کی اور ویلیوز کی روانی جس آب حیات سے ہوتی ہے اس کا نام ہے شعر و ادب. لکھنؤ سے آپ الہ آباد کی طرف اگر جائیں گے تو رائے بریلی ڈسٹرکٹ میں ایک چھوٹا سا قصبہ پڑتا ہے مصطفیٰ آباد. وہاں کا رہنے والا ہوں، وہیں کے سعید صاحب بھی ہیں. انیس کو ہمارے ذہنوں میں اس طرح سے رچایا بسایا گیا کہ بہت سی ایسے سچویشنز ہوتی ہیں کہ جس میں بالکل صاف نظر آنے لگتے ہیں انیس. میں آپ کو ایک قصہ سناؤں، ابھی 4 دن پہلے کا. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب ان کے چیسٹ میں کچھ کنجیشن ہوا، تو ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب آپ اسکین کرا لیجیے، آپ ایکس رے کرا لیجیے. تو صاحب وہ گئے، انہوں نے ایکس رے کرایا، ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا. اس کے بعد وہ مجھے اپنا ایکس رے دکھا رہے تھے. تو اب آپ بھی سوچیں گے کہ اس میں ایکس رے میں اور انیس کا کیا تعلق ہے. تو جو میں نے تصویر دیکھی تو میرے ذہن میں بیماری تو نہیں پتہ سمجھ میں آئی مجھے کہ بیماری کیا ہے، مگر میرے ذہن میں انیس کا بند آنے لگا. اب یہ کہ انیس کا ایک بہت مارکت العرا مرثیہ ہے، پھولا شفق سے چرخ پہ جب لالا زار سو. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کیا جو آج کل کا یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی جو ڈیٹا آپ اس میں فیڈ کرتے ہیں اس کے بیس پر وہ رسپونڈ کرتی ہے. وہی کام انیس نے آپ کے ذہنوں کے ساتھ کیا. اگر آپ کو شعور ہے اور آپ اس کو پڑھیں تو وہ پکچرز، وہ لینڈسکیپ، وہ زومنگ، وہ تمام چیزیں آپ کی نظروں کے سامنے آنے لگتی ہیں. تو وہ جب میں نے تصویر دیکھی تو وہ اب یہ سینے کا یہ حصہ جب آپ غور کریں اس کے اوپر جو مسالہ ہے اس کو ہٹا دیا جائے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل ایک قفس کی طرح ہے، پنجرے کی طرح ہے، یعنی کیج کی طرح ہے. انیس نے مرثیے میں اپنے جب وہ 11 اجزاء ہوتے ہیں مرثیے میں، یعنی چہرہ، سراپا، اس کے بعد ماجرا، پھر رخصت، پھر آمد، پھر جنگ، رجز، اگر ساقی نامہ ہٹا دیں تو کل 11 اجزاء ہوتے ہیں. تو جنگ کے سیکشن میں آ کے جناب قاسم سے جنگ انیس نے رقم کری ہے، اور اس میں ازرق کا بیٹا، پہلا بیٹا آ کے جناب قاسم سے لڑتا ہے، اور پھر جناب قاسم چلے سے اس کی طرف تیر پھینکتے ہیں. اب انیس نے دیکھیے اس کو کس خوبصورتی سے لکھا ہے کہ چلے سے چھوٹ کر جو چلا تیر بے اما، قربان تیرے ہاتھ کے چلائی یہ کما، بچتی ہے کب خرنگ اجل سے کسی کی جان، نکلا وہ تیر توڑ کے سینے کے استخاں. سینوں کو توڑ دیا. ابھی چوتھا مصرع آپ ذہن میں رکھیے تو چھٹا مصرع آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. نکلا وہ تیر توڑ کے سینے کے استخاں، ایک دم میں دی شکست خطا کو ثواب نے، غل تھا قفس کی تیلیاں توڑیوں خواب نے. غل تھا قفس کی تیلیاں توڑی. اب یہ قفس ہو گیا پنجرا، وہ ایکس رے کی طرح بالکل. تو وہاں پہ مجھے یہ نظر آنے لگا. بہرحال میں انیس کا تو مرثیہ نہیں پڑھوں گا، وہ مجھے میر وحید کا مرثیہ پڑھنے کے لیے بولا تھا ہمارے چچا نے، تو میں میر وحید کا ایک مرثیہ پڑھوں گا. اس سے پہلے یہ کہ کچھ سلام یہ بھی ہے کہ وارم اپ کرنے کے لیے سلام یا ربائی بھی پڑھی جاتی ہے، تو اس کے کچھ شعر آپ سن لیجئے کہ مستحق ہو تو کوئی درد رسیدوں کی طرح، مستحق ہو تو کوئی درد رسیدوں کی طرح، آیتیں عرش سے اتریں گی قصیدوں کی طرح، آیتیں عرش سے اتریں گی قصیدوں کی طرح، بادہ نوشام میں شوق کی لبوسی کو، بادہ نوشام میں شوق کی لبوسی کو،
बुलबुलें उठते हैं कौसर में उम्मीदों की तरह, बुलबुलें उठते हैं कौसर में उम्मीदों की तरह, सुबह आशूर है शब्बीर हैं और दरस जिहाद, सुबह आशूर है शब्बीर हैं और दरस जिहाद, रफ़क़ा सामने हाजिर हैं मुरीदों की तरह, रफ़क़ा सामने हाजिर हैं मुरीदों की तरह, रफ़क़ा सामने हाजिर हैं मुरीदों की तरह। और एक शेर है इसमें कि एक सलवात आप हज़रात पढ़ रहे हैं। सरफरोशी के तसव्वुर में वो लुत्फ़ आता था, सरफरोशी के तसव्वुर में वो लुत्फ़ आता था, बावफा तेगों को तकते थे नदीदों की तरह, बावफा तेगों को तकते थे नदीदों की तरह। और मिट गई तालिब बैत की वो तारीख रईस अमरोवी का, मिट गई तालिब बैत कि वो तारीख रईस, क़ब्ल तारीख के गुमनाम अक़ीदों की तरह, क़ब्ल तारीख के गुमनाम अक़ीदों की तरह। मैं चंद बन गए सलवात आप हज़रात पढ़ दें, बहुत वक्त नहीं, कुछ बन गए। मीर वहीद का है मरसिया जनाब अब्बास के हवाले से। अब इसमें यह कि वो जनाब अब्बास की जंग लिखने जा रहे हैं तो ताली की बंद इनको कहते हैं कि वो शुरू में अपने कलम से गुफ्तगू करते हैं कि साहब ऐसा हो जाए तो और अच्छा रहेगा, वैसा हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैं कुछ थोड़े थोड़े से बंद सेक्शंस आपको मैं बतौर नमूना मैं एक तरह से सुना देता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं कि ऐ क़लम दामन काग़ज़ पे गोहर रेज़ हो फिर, ऐ क़लम दामन काग़ज़ पे गोहर रेज़ हो फिर, ऐ सुख़न मुंतज़िम नज़्म दिलावेज़ हो फिर, ऐ सुख़न मुंतज़िम नज़्म दिलावेज़ हो फिर, ऐ ख़िरत गैरत शब्देज़ सुबह तेज़ हो फिर। ये शब्देज़ जो है शाहनामा फ़िरदौसी में किंग खुसरो के घोड़े का नाम है और वहाँ से डिटेलिंग जो है ये मरसी में हो रही है। ऐ ख़िरत गैरत शब्देज़ सुबह तेज़ हो फिर, ऐ ज़बां सूरत शमशीर अली तेज़ हो फिर, ऐ ज़बां सूरत शमशीर अली तेज़ हो फिर। और ढंग ज़रबे असद हक़ का नज़र आ जाए और मारका ख़ैबर ख़ंदक़ का नज़र आ जाए, मारका ख़ैबर ख़ंदक़ का नज़र आ जाए। और सूरत रज़्म सरे बज़्म हो वो पेश निगाह, आके हैरत से कहें सबके ज़हे शान ला। एक तरफ रन में नज़र आए हज़ारों रूबा, मुनाफिकीन की फौज लोमड़ी की तरह नजर आए। एक तरफ रन में नजर आए हज़ारों रूबा, एक तरफ एक ये बहादुर हो बसत सौलतो जा, और वार करता हुआ जोरों पे चढ़ा जाता हो, वो हटे जाते हो ये शेर बढ़ा जाता हो, वो हटे जाते हो ये शेर बढ़ा जाता हो, वो हटे जाते हो ये शेर बढ़ा जाता हो। और मुस्ताद, अब ये भी माजरे का बंद है ये कि मुस्ताद जंग पे जो है कसम खाए हुए। सलवात पढ़ते हैं मुस्ताद जंग पे जो है कसम खाए हुए, भागे जाते हैं उन्हीं सब के हवास आए हुए। पिसरे साद है सर खौफ से नेहुड़ाए हुए, पैक पर पैक चले आते हैं घबराए हुए। सांस फूली हुई है मुंह को जिगर आता है, बात कुछ करते हैं कुछ मुंह से निकल आता है, बात कुछ करते हैं कुछ मुंह से निकल आता है। और हम ये था हम ये था, अब ये रजस के बन यहाँ से कि हम ये था कि जर्रार किधर है निकले। और भाई जंग के
دشمن سید ابرار کدھر ہیں؟ نکلیں اور کئی ملکوں کے نمودار کدھر ہیں؟ نکلیں اور جنگ کے جو تھے طلبگار کدھر ہیں؟ نکلیں ہے کہاں جو سخن بے ادبی کرتے تھے؟ ارے کیوں چھپے ہیں جو مبارز طلبی کرتے تھے؟ کیوں چھپے ہیں جو مبارز طلبی کرتے تھے؟ افسران سپاہ شام خطاروں کو بڑھائیں، جنگ کو ہم بھی بڑھیں، ظلم شعاروں کو بڑھائیں، جم کے پیدل نہیں بڑھتے تو سواروں کو بڑھائیں، سینکڑوں گر نہ ہو کافی تو ہزاروں کو بڑھائیں۔ ارے خود بخود یہاں طرف فوج قدم بڑھتے ہیں، ان کو بڑھنے میں تعامل ہے تو ہم بڑھتے ہیں، ان کو بڑھنے میں تعامل ہے تو ہم بڑھتے ہیں، ان کو بڑھنے میں تعامل ہے تو ہم بڑھتے ہیں۔ اور سن کے جرت کے سخن صاحب تزویر بڑھے، دل تو گھٹتا تھا مگر شرم سے بے پیر بڑھے، اور منچلے فوج کے لے کر تبر و تیر بڑھے، آپ بھی غیظ میں تب دست بشمشیر بڑھے، او عکس شمشیر جری تو بفلک جانے لگا، اور منہ پہ خورشید سپر روک کے تھرانے لگا، منہ پہ خورشید سپر روک کے تھرانے لگا۔ بن کے شعلہ جو وہ شمشیر لپک جاتی تھی، بن کے شعلہ جو وہ شمشیر لپک جاتی تھی، روح ہر بار نکلنے سے جھجک جاتی تھی، ابرے تیرہ میں جو بجلی سی چمک جاتی تھی، آنکھ بے ساختہ ہر ایک کی جھپک جاتی تھی، ساتھ تلوار کے ہر تیر نظر اڑتا تھا، تب خبر ہوتی تھی جب جسم سے سر اڑتا تھا، تب خبر ہوتی تھی جب جسم سے سر اڑتا تھا۔ یہاں سے یہ آپ لوگوں نے سب نے مختار نامہ دیکھا ہوگا، مختار نامے میں آل زبیر کی فوج کے ساتھ جب جناب مختار ہوتے ہیں تو ان کی جنگ ہوتی ہے ایک پہلوان سے، وہ جنگ آپ نے تو ویژولائز کیا، ویژول آرٹ میں دیکھا ہے۔ اب یہ دیکھیے میر وحید جو ہے سب انیس کے خاندان میں یہ تمام چیزیں، رنگ وہی، اصطلاحات وہی، استعارے وہی، امیجز اینڈ میٹافور سب کچھ وہی ملے گا۔ تو اب یہ مارد بن سدیف ایک واحد شاعر ہے میر وحید جس نے مارد بن سدیف کی جنگ لکھی ہے جناب عباس سے، کہ یک بیک فوج سے بانی بدعت نکلا، نام کرنے کو دکھانے کو شجاعت نکلا، بتبختر بتکبر بخشونت نکلا، اور جھوم کر پیلے دما دیو کی صورت نکلا، اور شکل تھی وجہ زوال برکت کی، گویا کوہ نے اپنی جگہ سے حرکت کی، گویا رن میں آتے ہی کیا تن کے بنخوت یہ کلام، مجھ سا شہزور نریمان تھا بہرام نسام، دم فنا ہوتے ہیں جب کھنچتی ہے میری سمسام، پاؤں رستم کے ٹھہرتے نہیں سن کر میرا نام، اور ڈر سے میرے کسی سلطان کا قدم بڑھ نہ سکے، ساتھ جس کے ہو غنیم اس پہ کبھی چڑھ نہ سکے، صرف اپنی بڑائی ہاک رہا ہے۔ اور جام جرت کا نہ ہر وقت ہو کیوں کر مجھے کیف، سر ہزاروں کے قلم کر چکی میدان میں سیف، جنگ جو مجھ سے کرے حال پہ اس کے صدحیف، نام مشہور ہے مارد میرا دل بند سدیف، اور جرتیں گرم مزاجوں کی رہیں سردب تک، مجھ سے سرمکھ نہ لڑا کوئی جواں مردب تک۔ یہاں سے جناب عباس کا جواب ہے کہ نارزن تن کے ہوا ابن شیخ العاشقن، ہل گئے دشت و جبل گونج اٹھا چرخ کوہن، چوکڑی بھول گئے کان کھڑے کر کے ہرن، فیل چنگھاڑ کے بھاگے کہ چلے کجلی بن، اور غل تھا شیروں میں کہ ابتاب کسے صبر کیا، رے بھائی جلد اس دشت سے بھاگو یہ صدا ببر کی ہے، یہ صدا ببر کی ہے۔ اور تن کے فرمایا کہ او کور بڑے بول نہ بول، تن کے فرمایا کہ او کور بڑے بول نہ بول، تانا زن ہوں گے کھڑے ہیں جو یہاں غول کے غول، اور خرۃ العین علی میں ہوں ذرا آنکھیں کھول، خرۃ العین علی میں ہوں
ذرا آنکھیں کھولو گر ہے محتاج اسا راہ کو نیزے سے ٹٹول گر ہے محتاج اسا راہ کو نیزے سے ٹٹولو پاؤں اس پر بھی نہ اٹھے تو نہ گھبرا ظالم ہاتھ پکڑے ہوئے موت چلا ظالم ہاتھ پکڑے ہوئے موت چلا ظالم. ایک سلوات آپ حضرات خوب پڑھے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ. اب یہاں سے میں کچھ ایک تو میں پرسوں ہی میرے پاس فون ہے تو میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں اس میں. اس کو بھی پڑھا لو. نہیں پورا تو نہیں پڑھ پاؤں گا, بہت وقت لگ جائے گا اس میں. فرصت سے آئے ہم نے آپ جی تن کے فرمایا یہ تو ہو گیا خیر. جی یہ کچھ بند اور ہیں اس میں زیادہ نہیں پڑھوں گا. ایک سوال ایک اور سلوات پڑھ رہے ہیں. جنگ بہت اس میں لمبی جنگ ہے اس کے, تو خیر یہاں سے میں یہ رجس کے ہی بند ہیں, میں اس کو ہی پڑھ دیتا ہوں کہ جانتا جناب عباس فرما رہے ہیں کہ جانتا ہے کہ پدر کا ہے میرے نام علی رو کی بے دوش نبی دشمن اسلام علی فارق باطل و حق صاحب سمسام علی از جو پر جگرو صفدرو زرغام علی. اور رن میں جو وقت وغا حشر بپا کرتا تھا ضرب پر جس کی مباحات خدا کرتا تھا, ضرب پر جس کی مباحات خدا کرتا تھا. روب مانے ہوئے ہے ساکن افلاک اب تک, ڈر سے ہل جاتا ہے اکثر طبق خاک اب تک, خوف سے کانپتے ہیں دشمن ناپاک اب تک. اڑ گئے آپ مگر خلق میں ہے دھاک اب تک, اڑ گئے آپ مگر خلق میں ہے دھاک اب تک. پہلواں اپنے مقاموں پہ اکڑ لیتے ہیں, جب سنا نام علی کان پکڑ لیتے ہیں, جب سنا نام علی کان پکڑ لیتے ہو اپنے غرے میں. نہ ان باتوں کو سمجھا وہ یل صورت مارے سیاہ غیظ میں کھانے لگا بل. تان کے نیزہ سر تیز بڑھا بحر جدل, تن کے چلایا کیوں بازو شبیر سنبھل. دشمن سخت کو جرت میری نرماتی ہے, میرے نیزے کی انی کوہ کو برماتی ہے. بولے عباس کہ سنبھلے ہوئے ہیں ہم کروار, دیکھ رکھیں یہ وغا فوج میں جو ہے جرار, لیں گے ہم ہاتھ میں نیزہ نے سپر نے تلوار, چھین لیں گے یہی نیزہ تیرا کچھ دیر نہیں. ہو کسی حربے کا جو محتاج ہو وہ شیر نہیں, کسی حربے کا جو محتاج ہو وہ شیر نہیں ہے. یہاں سے یہ جنگ کے ہی کچھ بیچ کے منظر ہیں کہ تیر تولے ہوئے بیچ پہ جو سنگل کمبیٹ چل رہا ہے, یہ بیچ میں اس کی طرف آئے کہ وار تیر تولے ہوئے نامرد کے سر پر آئے, رنگ و رخ اس کا اڑا عضو بدن تھر رائے, گڑ گڑایا تو شجاعت کے چلن دکھلائے, روک کر ہاتھ کو یہ بات زباں پر لائے. وہ تہے تیغ تھا پر اب بھی نہ مارا تجھ کو, دیکھ پھر چھوڑ دیا اسے تمہارا تجھ کو, دیکھ پھر چھوڑ دیا اسے تمہارا تجھ کو. شمر نے بڑھ کے کہا ایک رسالے سے کہ جاؤ شیر کے ہاتھ سے مارد کو کسی طرح بچاؤ. سن کے فرمانے لگے حضرت عباس کہ آؤ, پر مزہ آنے کا اس دم ہے کہ ساتھ اس کو بھی لاؤ, پر مزہ آنے کا اس دم ہے کہ ساتھ اس کو بھی لاؤ. پاس شداد کے لاشے کے ہو نمرود کی لاش, لاش پر اس کی گرے مارد مردود کی لاش, لاش پر اس کی گرے مارد مردود کی لاش. یہ آخری کے بس ایک بند میں اور ہی پڑھتا ہوں. یہ دریا کے کنارے پہنچے کہ دیکھ کر پانی کو یاد آ گئی بچوں کی جو پیاس, آپ دیدہ ہوئے صدمے سے جناب عباس. اس آتش میں تھا زبس تشنگی شاہ کا پاس, مشک لی کاندھوں سے منہ پھیر کے باہل بیاس. تسمہ غازی نے برنج و مہن کھول دیا,
مشق نے دیکھ کے پانی کو دہن کھول دیا، مشق کو دیکھ کے پانی کھول دیا. بات ہو رہا ہے. سبحان اللہ، بہت ماشاء اللہ. اللہم صلی اللہ